السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حضرات، ابھی لینڈ گرابنگ کا یا پھر ہائیڈرا کی طرف سے ایف ٹی ایل کی اور پھر بفر زون کی جتنی عمارتیں ہیں انلیگل، اسے ڈیمالش کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی قبضے کروڑوں اور اربوں روپے کما لیے جس سے سیاستداں اس کے باوجود نمائندگی کر رہے ہیں کہ ہائیڈرا جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور بہت سارے تالابیں ہیں بلہ گڑھے میں جہاں پر مغل کالج تھا، وہاں پر بھی پلاٹنگ کی گئی ہے، اس کے پیچھے پلاٹنگ کی گئی ہے، اور وہاں پر پیچھے اور ایک تالاب ہے جہاں پر بہت بڑا اسکول KG to PG کھڑا ہوا ہے۔ اس کا کیا معاملہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی انداز میں سیاسی سرپرستی میں ہونے والی پلاٹنگ، عوام کو ہونے والے نقصانات ابھی یہ چل رہے ہیں۔ یہ صرف پرانے شہر نہیں بلکہ نئے شہر میں باش پلی میں ہررا کنٹا جو ہے وہاں پر بہت بڑے اپارٹمنٹ کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، غیر مسلم بھی اس میں ملوث ہے۔ غیر قانونی پلاٹنگ کرنا، تالابوں کو فل کرنا، مفت کی زمین بیچنا، کروڑ پتی بن جانا، یہ تو ان لوگوں کا سیوا بن چکا ہے۔ اب یہ لوگ گوارہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہائیڈرا رہے اور ہمارے اوپر نام ریمارک آئے، عوام ہم سے بدظن ہو جائے اور عوام ہمارے خلاف نیکسٹ الیکشن میں ہمارے خلاف نہ آئے، ہمارا پیسہ بھی بچ جائے، ہماری عزت بھی بچ جائے۔ ابھی یہاں پر ہررا کنٹا تالاب اولڈ سٹی میں اور ملالم تالاب کا مسئلہ ہے، بلہ گڑھے میں ایک مسئلہ ہے، ایک اور یہاں پر ابھی جل پلی میں ایک تالاب کو فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک اور شاہ حاتم تالاب یہاں پر محمدی لین سے پیچھے جاتا ہے، وہاں بھی تقریباً 1500 گز زمین تالاب کے اندر مٹی ڈال کے مستحق کر دی گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس میں صرف سیاسی سرپرست، سیاسی آقاؤں کا اس میں عمل دخل ہے، بیچنے میں ان کے حواریوں کا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے قائدین بیانات دے رہے ہیں آئے دن کہ ہائیڈرا برخاست کرو، کونسلر جا کے نمائندگی کر رہے ہیں، کونسلر صاحب جا کے نمائندگی کر رہے ہیں کہ ہائیڈرا کو برخاست کیا جائے کیونکہ ہمیں ہو رہا ہے فی الحال حیضہ، یہ ختم کرو تمہارا ہائیڈرا انلیگل۔ جہاں پر حسین ساگر گنڈی پیٹ کے پیٹھے میں 10,000 انلیگل کنسٹرکشن کیے گئے ہیں، ان سب کو ہٹانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اپنی پراپرٹی اپنے فیور میں لینا، تالابوں کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے تحفظ کے لیے بٹھایا تھا وہی خائن نکلے، جس کو ہم نے حفاظت کے لیے بٹھایا تھا وہی لوگ اس کو بیچنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ایک اور آپ کو جانکاری دو، ایک اور لینڈ گراور کا نام منظر پر آیا ہے جس کا نام ہے آزاد رپورٹر، اس کا اصلی نام ہے اکرم علی، 98 کے بہت بڑے کیس کا ایکیوزڈ، پولیس کا مقبر بن کے زندگی سٹارٹ کرنے والے، چھوٹا سا درخت غربت سے اٹھنے والے آج کروڑوں روپے کے مالک ہو گئے، جن کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے، جن کو ڈپارٹمنٹ کی سرپرستی لیتے لیتے سیاسی سرپرستی میں آئے، کروڑوں روپے کے زمینات بیچ کر کے معمولی ادنا لوگ دین کی آڑ میں، دین کی سپورٹ میں اور اپنا شعلہ چھپا کر کے پھر رہے ہیں۔
ذرا اپنا محاسبہ کرو، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو، اپنے آپ کو جائزہ لو، اپنے ضمیر کو جھجڑو، اپنی عمر کی تلاش کرو، کس سال ہو جائے تمہارا وصال، شاید ہو سکتا ہے تمہارا یہی وہ آخری سال، تو اللہ کے پاس تم کیا جواب دو گے؟ کیسی کمائی اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو، کیسی کمائی سے اپنے بچے کی شادی کی ہو، ایسے کروڑوں روپے کے قوم کے اثاثے تم کھا کر کے، قوم کے اوقاف کی جائیدادیں بیچ کر کے، جن کو سیاسی اولڈ سٹی کی پوری سیاسی سرپرستی یہ اعداد رپورٹر کو حاصل ہے۔ اس کا انکشاف حال ہی میں کچھ چینلوں نے بھی کر دیا ہے، ہم کو بھی کافی پہلے بہت رپورٹ تھی کہ یہ بہت ہی لینڈ گرابنگ میں، اوقاف کی جائیداد بیچنے میں، پولیس سے مخبری کر کے سیاسی آخواؤں کے سرپرستی میں انہیں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ جب شروع میں 2001 2002 2003 میں روپ دھارے انہوں کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں، کوئی قابل نہیں ہے، قابل ذکر انسان شخصیت نہیں ہے، پولیس کی مقبری میں مقبر بن کے ڈپارٹمنٹ کے ابھرے، سیاسی سرپرستی ملی، آگے بڑھے، آدھا رپورٹر کے نام سے آگے نکلے، جب سیاست میں پہنچے، آدھے رپورٹر وہاں پر جوائن کرے، سیاست والے اندر سے دیکھے کہ یہ تو دکھ رہا ہے، یہ تو بہت ہی خراب آدمی دکھ رہا ہے، اچھا آدمی نہیں۔ سیاست کی بصارت الگ ہے سیاست والوں کی، ان کی انکوائری کرے، مکمل طریقے سے احتیاط میں نیوز آئی کہ یہ اکیوزڈ ہے، یہ پولیس کا مقبر ہے، یہ فلاں ہے فتح دروازے کا رہنے والا ہے، معاملی بیٹا چارج کر کے جینے والے لوگ یہ روپ دھار کر کے سیاست کے اندر جاسوس کے طور پر داخل ہوتے، سیاست والے اور منصف والے ان کو وہاں سے نکال دیے۔ آج ان کا نام لینڈ گرائبنگ میں اوقاف کے زمینہ بیچنے میں آ رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو تمہارے سیاسی سرپرستی، تمہارے آقا اور تم ایک دن مر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تمہارے بند کوٹوں میں، بند قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی سنبھال لے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب تمہارا وقت، کسی کا وقت قریب آتا ہے تو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جاتی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رتی برابر خیر کرے گا تو وہاں پر دیکھے گا، رتی برابر شر کرے گا بھی تو وہاں پر دیکھ لے گا۔ بیوی بچے گھر تک، دوست خبر تک، اعمال حشر تک۔ تم کو بھی عامل ہو، تم کوئی بھی عامل ہو، لیکن تمہارے اعمال درست ہونا چاہیے۔ تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا، تمہاری گردن میں توق ڈالا جائے گا۔ یہ اولڈ سٹی کی سرپرستی حاصل کرنے والے، سرپرستی دینے والے دونوں مجرم ہیں اس میں شامل، دونوں سے بھی حساب کتاب اللہ کے پاس لیا جائے۔ نیکسٹ الیکشن میں ہو سکتا ہے پبلک ہی تمہارا محاسبہ کرے، پبلک ہی تمہارے خلاف ووٹ ڈالے، پبلک تمہارے کو ہرانے کا باعث بن جائے۔ لوگوں آج ہوش میں آؤ، تمہارے اوقاف کی جائیدادیں بیچی جا رہی ہیں، ان کی سرپرستی میں طلبہ فل کیے جا رہے ہیں، ان کی سرپرستی میں کروڑوں پتی بن جا رہے ہیں، تم خالی رہ گئے یہاں پر پتی بن کے پتی۔ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ نیکسٹ الیکشن آ رہا ہے، کارپوریٹر کے الیکشن آ رہے ہیں، اچھی پارٹی کا انتخاب کرو۔ یہ تو چھوڑ دو ڈھکوسلوں کو، انہوں ہی تمہارے جائیدادیں بیچ رہے ہیں، ان کی سرپرستی میں نئے لینڈ گرابرز ان کی سرپرستی میں ابھر رہے ہیں، کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ تم کیا ہو؟ ایک دن تمہیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ کتنے سال گزر گئے ہیں تمہارے، اتنے سال ہو سکتا ہے تمہارے ہو آخری، تمہارے زندگی کا آخری سال۔ اللہ کے پاس تو تمہیں جواب دینا ہے یاد، اور قوم بھی جواب مانگے گی۔ بنگلہ دیش میں کیسا جواب مانگی عوام، ایک دن آئے گا یہاں بھی ڈنڈوں سے لٹوں سے عوام تم سے حساب مانگے گی، یہی عوام جو تم کو ووٹ دے رہی ہے۔ ممتاز احمد خان کے قریب مانے جانے والے آداد سب آداد مولانا ابو کلام آزاد سے بھی اونچے ہو گئے، نام چھپائے، ان کا کام چھپائے، مقبر ہے ادنا انسان ہے۔ چہرہ تم چاہے آئینے میں دیکھو، تمہارا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ بڑے گنہگار چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ اور پھر ہمارے قائدین ہمارے ووٹوں میں زندہ رہنے والے ایسے بیکار لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان سے کام لے رہے ہیں، ان کے بھی جیب بھر رہے ہیں، اپنے بھی جیب بھر رہے ہیں۔ زیادہ دن جیب بھرنے والے نہیں ہیں، زیادہ دن پیڑ بھرنے والے نہیں ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے، بیوی بچے گھر تک، دوست خبر تک، اعمال حشر تک، وہی 2 گز زمین 2 گز کفن،
جلد سے جلد جا کے کر دو اس کو دفن. یہ بولنے والے ہیں تم آزاد رپورٹر ہوں گے یا تم سیاسی سرپرست ہوں گے, ایم ایل اے ہوں گے, ایم پی ہوں گے, عام آدمی ہوں گے, کوئی بھی ہوں گے, سب کا ایک ہی انجام ہونے والا ہے, 2 گز زمین 2 گز کفن. بھی بچے بولتے جلد سے جلد جا کے کر دو اس کو دفن, کیونکہ ہم کو اب حساب دیکھنا ہے کتنا انہیں جمع کرا ہے رقم. فوری لے کے جاؤ اس کو بولتے, کوئی بھی رکھ لو نہیں بولتے, بچے رکھ لو نہیں بولتے, کیونکہ کافی جمع کرا ہے انہیں رقم. غربت دیکھ دیکھ کے پریشان تھے بیوی اور بچے. کیا انہوں رہیں گے تمہارے مرنے کے بعد اچھے؟ سنبھلنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. بحیثیت مسلمان, بحیثیت مومن, تمہاری قائدین ہے تو تمہاری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. تمہارا بہت بڑا حساب ہونے والا ہے. کوثر صاحب کا کیا مسئلہ ہے, ذرا ان کا بھی حساب دیجیے. انہوں جا کے نمائندے کی بہت کر رہے ہیں. انہوں کہاں کے طلبہ بھرے سے, انہوں کیا نمائندے ہیں, انہوں پڑھے لکھے, انہوں کوالیفائڈ ہے, انہوں قرآن جانتے, حدیث جانتے, اسلام جانتے, کیا آتا ہے ان کو, ذرا ان کے بھی ڈیٹا ڈالیے. ذرا قوم دیکھنا چاہیے کہ کیسے کیسے بن گئے قائدین. بیٹا ڈالو ان لوگوں کا کتاب و سنت کا اور ایجوکیشن کا ڈیٹا. سب چیز کو توڑنا چاہیے. کل نفس ذائقۃ الموت وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے بابا. والآخرۃ خیر وابقیٰ, جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. کوئی نہیں بچا ہے, آپ نہیں بچیں گے, ہم نہیں بچیں گے. اچھا بچے گا نہ برا بچے گا, نہ کھائے تو بچے گا, نہیں کھائے تو بچے گا, غبن کرا تو بچے گا, نہ ڈبن کرا تو بچے گا. ہر ایک کو موت آنا ہے, اس کو مد نظر رکھو. کافی زندگی ہو چکی, ہاف سینچری ہو چکی ہے. پتہ نہیں ابھی اور کتنے بچے ہوئے کوارٹر سینچری میں باقی. کب ہو جائے ہمارا حساب کتاب آخری. میں صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں, جھوٹ آخری. آپ کو ہر ایک کو حساب دینا ہے. اللہ کے پاس ایک ایک پل کا, ایک ایک لمبے کا حساب ہونے والا ہے. تم چاہے دین کا روپ دھار کے ہو, تم چاہے ایم پی کا ایم ایل اے کا روپ دھار کے ہو, تم چاہے ٹوپی داڑھی رکھ کے, تم چاہے جو اپنا حلیہ جو بھی دھارے, تمہارا حساب تو تمہارے اعمال کے حساب سے لیا جائے گا. یاد رکھو, اپنی آخرت کو مت بھولو. دنیا کی زندگی حقیر ہے, سب چھوڑ کے جانا ہے, یہاں پر لے کے کس کو بھی نہیں جانا ہے. جو خالی آپ کا ہے, جو پہلی آپ کا ہے, جو اس سال کے لیے آپ کا ہے, باقی جو رہ جائیں گا آپ کے, جو ہو جائیں گا آپ کا وصال جاخیر ہو جائیں گا, وہ بچوں کا بھی کریں. تو اس کے لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. بحیثیت مسلمان میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں, آپ لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہوں, آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. تم ادنا سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے, تم اچھا نہیں پہن سکتے اس لیے کہ چوری کا پیسہ ہے تمہارے پاس. قوم کی امانتوں کو بیچ کے تمہارے پاس پیسہ ہے تو وہی فقیر حقیر تمہاری زندگی رب العالمین تنگ کر دیں گے تمہارے پاس. تم پیسے کا اعلان نہیں کرتے, تم ڈکلیریشن ایمان نہیں کرتے, تم کمپلیکس کا اعلان نہیں کر سکتے, لوگوں کے ناموں پہ رکھ کے جی رہے ہیں. تو ممتاز احمد خان کی سرپرستی میں, ممتاز احمد خان کی سرپرستی کو زیادہ حاصل رہی ہے آزاد صاحب کو. یہ آزاد نہیں ہے, منافق قسم کے آدمی ہیں. اندر سے کچھ اور ہے, باہر کچھ اور بتا رہے ہیں. اگر نہیں بیچے ہیں تو آپ آئیے مارکیٹ میں پبلک کے سامنے, لوگوں کے پاس بھی ثبوت موجود ہے. آپ اتنے عرصے میں اتنے پیسے والے کیسا ہوئے, اتنے غنڈے اور روڈیوں سے آپ سے روابط کیسا ہوئے آپ کی. یہی سیاسی آخاؤں کا کوئی کسی کو ساتھ دینے والا نہیں ہے. بابا اپنے آخرت کی فکر کرو, اپنے آخرت کو پہچانو. جانے والے ہیں ایک دن, بہت ہو چکے تمہاری دنیا میں دن, بس یہ سمجھے کہ بہت کم رہ گئے تمہارے جانے کے دن. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.